السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر۔ آج ہم سماعت کریں گے دوسرے سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا پیغام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ ترجمہ: اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں۔ اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ۔ ارشاد فرمائے اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہیں کرنا کسی شعبے کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے زائل کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھتے ہیں، حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ وہ لوگ جو ہے حضور علیہ السلام سے بائیکاٹ کرتے تھے اور حضور علیہ السلام جو حکم ارشاد فرماتے تھے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلے بھی پڑھا ہوا تھا کہ ذو قبلتین، دو قبلوں والے ایک نبی تشریف فرما ہوں گے۔ وہ حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ پہلے قبلہ ان کا بیت المقدس تھا، پھر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے لیکن آپ سے عناد رکھتے تھے، سرکشی رکھتے تھے اور حسد رکھتے تھے۔ کہا کہ آپ کوئی بھی دلیل ان کے سامنے رکھ دیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جو دلیل سے زائل ہو جائے پھر مان لیں گے۔ کہا کہ ان کے دلوں میں حسد ہے آپ کے بارے میں محبوب، آپ کوئی بھی دلیل رکھ دیں، یہ ایمان نہیں لانے والے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے، اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن اور حدیث میں معجزات اور عقلی نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور علیہ السلام کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے۔ آگے آیت کے قرآن پاک کے آیت کے حصے میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، قبلے کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ آگے فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بِبَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہے، لیکن قبلے کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہے،
جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائے، اسی طرح ان کے آپس میں بھی متفق ہونے میں بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی اور عیسائی جو ہے اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا۔ یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تو وہ ظالم ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے کلام نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہش پر چلا۔ حضور علیہ السلام جو ہے غیروں کی خواہش پر نہیں چلتے، حضور علیہ السلام اللہ کی خواہش پر چلتے ہیں جو اللہ کی خواہش ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں آیت کے حصے میں فرمایا اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، تو یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ کے ہونے کے باوجود اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تو وہ ظالم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیوں کہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی۔ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک سوال کیا، فرمایا کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، اسلام کو گرا دیتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اسلام کو ڈھا دیتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام کو عالم کی لغزش، عالم جو ہے لغزش کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یہ اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔ کیوں کہ ایک عالم کے پیچھے ایک وفد چلتا ہے، ایک لشکر چلتا ہے، ایک قوم ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ جب عالم بھٹکتا ہے تو پوری کی پوری قوم جو ہے بھٹک جاتی ہے، جو ہدایت پاتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ منافق کا قرآن میں جھگڑنا، اب لباس خضر میں آتے ہیں، اب ظاہر تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن وہ منافقین ہوتے ہیں، قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فرمایا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت جو ہے وہ تباہ کر دے گی اسلام کو۔ اس حدیث کی شرح میں مفتیان کرام نے فرماتے ہیں کہ جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، یہ بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کو حاکم بنائیں، لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ عالم کی لغزش سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اس کا فسق و فجور اعلانیہ گناہ میں پڑ جانا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا، ان کے تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امرا سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہیں کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا جیسے ببل کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قریب سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے، آمین۔